دیکھو یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں، ٹماٹر بیچتے ہیں، ان میں بھی ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے، خودداری. ان میں اکثر آپ کو غیبتوں والے نہیں ملیں گے. کام کیا، کاروبار کیا، شام کو رومال گلے کندھے پہ ڈالا، جا کے آرام سے سو گئے. دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ چاپلوسی. تو ملازم جو ہے نا، ملازم وہ تو بیچارہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. عزت اور دولت میں جب تعارض ہوگا، اچھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ عزت اور پیسے میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شریعت کہتی ہے عزت پہ کمپرومائز نہ کرو. ایسا پیشہ فقہا نے لکھا ہے. بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کی. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل جو استنباط کیے ہیں فقہاء کرام نے. عام آدمی جب استنباط کرتا ہے تو اس کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا آج کل کی زبان. جو فقیہ نہیں ہوتا اور جو بڑے بڑے علامے ماضی میں گزرے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتاب. قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے. تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، اردو، فارسی، انگریزی میں نہیں ہیں. تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہوئے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے، کیونکہ پرانی اردو میں ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تو اس کا نام بن گیا تسہیل بہشتی زیور، یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو لازمی رکھیں گھروں میں، پڑھا کریں اس کو. خاص طور پہ خواتین جو حیض و نفاس کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں، نماز کے مسائل ہیں اس میں، کب مینسز شروع ہوتے ہیں، کب بند ہوتے ہیں، نفاس کے مسائل کیا ہیں، کب غسل فرض ہوتا ہے، یہ احکام بہت ڈیٹیل میں اس میں ہیں. وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کرے، مل بھی رہا ہو تو نہیں، کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی اور پھر اسلام کی بے عزتی ہے. ایسا پیشہ اختیار نہ کیے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ 99.9% غیر مسلم ملیں گے، کیونکہ مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے. کہتے ہم نہیں کریں گے، اگرچہ پیسہ مل رہا ہے، غربت سے مر جاتے تھے، غریب ہوتے تھے، تھوڑے میں گزارا کر لیتے تھے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اور بہت سارے کام ہیں، میں اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میں خواہ میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں نا، اس کا آپ کی کھوپڑی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے. آپ کے جو مینٹل لیول ہے نا، وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کاروبار بنا لیا، لوگوں کی بغلیں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام. بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا، آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے، بغلیں نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی. بولو تو جاؤ خود ہی یہ گند اپنا خود صاف کرو جا کے، ہم سے کیوں کروا رہے ہو صاف. تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیا پن نہ ہو.